بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ عابد مہدوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت جو نبرد جاری ہے، جنگ جاری ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، رہبر معظم انقلاب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک شعر لکھا، فرمایا کہ بنام نامی حیدر نبرد آغاز میں گردد، علی با ذوالفقار خود بخیبر باز میں گردد۔ تو آپ اس جنگ میں اور جنگ خیبر میں کیا شباہتیں پائی جاتی، اس حوالے سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور واقعاً ایک ایسے ماحول میں کہ یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس میں اس وقت جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے، اور در حقیقت یہ جنگ جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ ازل سے ہے، ابد تک جاری رہے گی۔ اور اس جنگ کا جو مقصد بھی ہے اصل میں خداوند عالم جو ہے وہ نہ تو یہ چاہتا ہے کہ مثلا اس کے بندے مشکل میں پڑیں، اور نہ ہی اللہ جو ہے وہ جنگ پسند ہے، لیکن خداوند عالم ان مشکلات کے ذریعے سے، ان آزمائشوں کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن حقیقی کون ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کافر حقیقی کون ہے اور منافق کون ہے۔ در حقیقت جو ہے اصل میں منافق کی بات انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جو آپ نے بیان فرمایا اس کے ضمن میں جو ہے۔ اور اس جنگ کے ذریعے سے خداوند عالم جو ہے وہ اپنے مؤمن جو بندے ہیں ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں ظاہری جو اسلحہ ہے وہ زیادہ کارمند نہیں ہوتا، فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، یہ ایمان کی جنگ ہے در حقیقت۔ اور خیبر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ ان کی یہود کی طاقت اگر آپ دیکھیں، ازل سے ہی، شروع سے ہی آپ دیکھیں تو وہ واقعاً طاقتور ہیں، طاقت کے ساتھ ہیں، ظاہری طاقت و قدرت ان کے پاس بہت زیادہ ہے اسلام کے مقابلے میں، لیکن چونکہ اسلام کے پاس ایک طاقت ہے، وہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، رہبر معظم بھی بار بار اسی کی جو ہے وہ اس آیت کی تکرار فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب مومن جو ہے وہ ان تنصر اللہ کے منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، ینصرکم خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت آ جاتی ہے پھر اس کے مقابلے میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ ہم اصل میں جب تجزیہ و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظاہری اسلحہ، جہاز، ہوا پیما، میزائل، ان چیزوں کو، ٹینک اور فوجی طاقتیں، ان کو دیکھتے ہوئے تجزیہ و تحلیل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایران کے لیے تو بہت خطرہ ہے کہ ابھی پوری دنیا مل گئی ہے، اسرائیل کے پیچھے پوری طاقت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس طرف جو لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف یہ حسینی ہیں، یہ علوی ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ فرزند علی ابن ابی طالب ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے مقابلے میں۔ یعنی جس طرح در خیبر کو امیر جی المومنین نے اکھاڑا، تو آج فرزندان حیدر عصر حاضر کے مرحب کے مقابلے میں مرحب کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی مرحب کو اپنی ظاہری طاقت پر، اپنی شجاعت پر جو ہے وہ فخر تھا اور ناز تھا، اور وہ اصلاً سمجھتا اس کی علی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے میرے مقابلے میں آئے اور مقابلہ کر سکے۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں اسباب استہزاء وہ ہنسا ہے علی کو دیکھ کر، لیکن علی کے پاس جو طاقت تھی، حیدر کرار کے پاس جو طاقت تھی، وہ الہی طاقت تھی۔ ان تنصر اللہ کی منزل جب علی نے رد کی، اس کے بعد وہ اس سے آگے بڑھے، پھر ینصرکم کی منزل آ گئی۔ جب اللہ کی نصرت آئی، وہی مرحب جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور آج بھی علی کا بیٹا جو ہے وہ 90 سال کی عمر میں ظاہراً جو ہے وہ دیکھیں نہیں جسم ہے، بوڑھا ہے، لیکن میدان میں کھڑا ہے اکیلا۔ ساری دنیا اسرائیل کے سامنے تسلیم ہو چکی ہے، تمام ملت اسلامیہ تسلیم ہو چکی ہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں آ کے بات کر سکیں۔ اہل سنت یعنی کو قتل عام جو فلسطین کے اندر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، دیکھتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی، سنتے ہوئے بھی وہ ان کے کان جو ہے وہ سن نہیں رہے۔ اس حد تک وہ بہرے ہو گئے ہیں، اس حد تک وہ جو ہے وہ یعنی بے حس ہو چکے ہیں، مردے ہو چکے ہیں۔ یہ مردگی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا، کہ جو پہلی شرط کہتے ہیں وہ رجلن، کہ وہ مرد ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا وہ کرار ہے، وہ غیر فرار ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے فتح نصرت عطا فرمائے گا۔ تو ان فرزند حیبر کی جو کردار اور سیرت میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ بالکل بالکل اسی طریقے سے ہی ہے۔ آج دیکھیں نا، حیدر اسے کہتے ہیں نا، جب پوری دنیا مثلاً فرض کریں حتی خیبر میں بھی آپ دیکھیں، پہلے ایک کو بھیجا جاتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ ناکام لوٹتا ہے،
دوسرا جاتا ہے ناکام لوٹتا ہے، تیسرا جاتا ہے، کئی جاتے ہیں ناکام، کئی ڈر جاتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ بہت خطرناک ہے، خیبر فتح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں مصر نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی، جنگ لڑنے کی کوشش کی، ناکام، عراق ناکام، شام ناکام، تمام لبنان، تمام ممالک ناکام ہو چکے ہیں، باقی تو آگے تسلیم ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ ہر کسی نے پنج آزمائی کی لیکن ناکام ہو گیا اسرائیل کے مقابلے میں۔ اب جب ناکام ہو گیا اللہ نے پھر یہ علم جو تھا خیبر کا، وہ علم ایک مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، آج سید علی خامنہئی ہے، واقعاً رجل ہے، اس عمر میں بھی اس پوری عالمی جنگ کو ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہے، دوسری طرف جو ہے صرف رہبر کھڑے ہیں اور اس جنگ کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اور رہبر کی بصیرت کے حوالے سے دیکھیں، چند سال پہلے جب سوریہ میں جو خانہ جنگی تھی وہاں پر بھی ایران نے جو ہے نا وہ کوشش کی مقاومت کے ساتھ دی، اس وقت رہبر نے فرمایا تھا کہ اگر ہم سوریہ میں جا کے نہیں لڑیں گے تو ہمیں ہمدان اور کرمانشاہ میں لڑنا پڑے گا۔ تو آج چونکہ دشمن نے سوریہ ہم سے لے لیا ہے تو اب اس وقت آپ دیکھیں ہمدان اور کرمانشاہ میں لڑائی جاری ہے، یعنی یہ رہبر کی بصیرت کی ایک واضح نشانی میں سے۔ وہ اصل میں حدیث میں ہے نا کہ المؤمن ینظر بنور اللہ اتق فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ ہے۔ جب خدا بند عالم انسان کا جب ہدف قرار پائے نا اور اپنی ہر چیز اللہ کے لیے انسان وقف کرے، پھر وہ انسان اشراف الہی میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے اس کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، فانہ ینظر بنور اللہ ہے۔ اسی وجہ سے رہبر معظم یعنی بعض اوقات پیشن گوئی نہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ غیب آنے والے مستقبل کی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ہوتا ہے اور ہو چکا ہے۔ بعض اوقات عام ہم جیسے انسان تو کہتے ہیں یہ تو مشکل ہے ایسا ہو جائے، لیکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعاً انہی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ اگر یہ جنگ جو ہم شام میں لڑ رہے ہیں، فلسطین میں لڑ رہے ہیں، لبنان میں لڑ رہے ہیں، اگر شام کی گلیوں میں جنگ نہیں لڑیں گے پھر ہمیں تہران کی گلیوں میں جنگ لڑنی پڑے گی۔ آج لڑ رہے ہیں تہران کی گلیوں میں جنگ، یہ ایسا ہی ہوا۔ اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ خود اسرائیل کا جو ہے وہ زوال ہے، اس کے علاوہ خود جو ہے وہ فتح و نصرت کی جو بشارت ہے۔ رہبر شروع سے، آج سے نہیں، شروع سے، شروع انقلاب سے کئی مرتبہ ان کی جو گزشتہ تقاریر ہے میں نے سنی ہے جس میں رہبر ارشاد فرماتے ہیں واللہ میں ایک لمحے کے لیے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ یہ انقلاب جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے وجود میں نہیں آیا، یہ انقلاب امام زمانہ سے اس نے متصل ہونا ہے، ختم جس نے ہونا ہے وہ اسرائیل کا وجود ہے۔ جی بالکل، ابھی آپ دیکھیں کہ خبروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی میڈیا بھی جو ہے نشر کر رہا ہے کہ اس وقت ایران حیفا پر اور تل ابیب پر شدید بمباری کر رہا ہے بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جنگ ہے تو امریکہ بھی ایران پہ حملے کر رہا ہے، اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ہم ایران میں رہتے ہیں کہ گلی کوچوں میں آپ دیکھیں، بازار میں دیکھیں، بالکل نارمل حالات ہیں، لوگوں کو بالکل ڈر خوف نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں جو یہودی ہیں اسرائیل، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ موت سے ڈرتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ جو ہیں شہادت کے جو ہے عاشق ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں اصل بات جو ہے نا، فرق ہے نا دونوں مکتب میں۔ یہ جو مکتب ہے یہ مکتب کربلائی ہے، یہ مکتب جو ہے مکتب غدیری ہے، یہ مکتب عاشورائی ہے، جہاں پر ایثار اور قربانی اپنے اہداف کے لیے جس کی روح ہے۔ یہ ایسا مکتب کہ جس کے جوانوں کی تربیت جو ہے وہ مجالس حسینیہ میں ہوئی ہو، جن کے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی ظلم کے خلاف قیام کرو، اور یہ جو زندگی ہے یہ زندگی حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اصل زندگی ہے۔ یہاں تو ہم نے کچھ عرصہ رہنا ہے، اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے۔ یہ فکر جو ہے انسان کے اندر شجاعت، قوت اور بصیرت کو لے کر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں طرف مقابلہ آپ دیکھیں یہود و نصارہ جو ہیں وہ دنیا پرست ہیں، ان کے لیے ہدف دنیا ہی ہے، دنیاوی زندگی ہے، لہٰذا وہاں اگر جو ہے وہ کوئی اگر میزائل جاتا ہے، کہیں کوئی اگر آواز آتی ہے، فوراً وہ سب جو ہے پناہ گاہوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں، حیفا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں تہران میں آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر لوگ اطراف سے تہران کی طرف آ رہے ہیں، یہ عجیب ہے، یعنی تہران میں میزائل حملہ ہو رہا ہے اور لوگ تہران کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ویڈیوز دیکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو شجاعت و بہادری ہے یہ کربلا سے ہم ملی ہے۔ جس کے پاس کربلا نہیں ہے نا وہ بزدل ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ سودا کرتا ہے، لیکن جس کے پاس کربلا ہے اور اس نے حقیقی طور پر کربلا کو درک کیا ہے، روح کربلا کو درک کیا ہے نا، وہ شجاع ہے، بہادر ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے لیکن کبھی جھکتا نہیں ہے، اور یہی پیغام کربلا ہے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کی ابتدا میں ہی اتفاق صاحب نے کہا کہ یہ مکتب غدیری مکتب ہے، عاشورائی مکتب ہے، اور یہ اس جنگ کا آغاز غدیر کے دن ہوا اور عاشورہ کی بھی آمد ہے، اور بہت سارے افراد یعنی کمانڈرز افراد جو ہے وہ یعنی جنرل حسن باقری جیسے، یعنی حاجی زادے جیسے، یعنی ٹاپ کے جو ہے نا وہ جنرل شہید ہو گئے ہیں۔
تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے چونکہ جو ہے نا اتنے افراد شہید ہوئے ہیں، اتنے کمانڈر شہید ہوئے ہیں، تو اس سے ایران کمزور ہوا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو شہداء کا خون ہے نا، یہ ایران کے اندر جو نظام ولایت فقیہ ہے، یہ اصل میں اسلام، حقیقی اسلام ہے، اسلام محمدی ہے، خط غدیری ہے۔ اور یہ جو اسلام کا جو شجرہ ہے، یہ خون شہداء سے مزید تر و تازہ ہوتا ہے، یہ کمزور نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے۔ اگر ادھر ان کے لیڈر مر جائیں، ان کے لوگ مر جائیں، وہ کمزور ہوتا ہے، عالم کفر کمزور ہوتا ہے اگر اسلحہ ختم ہو، لوگ مر جائیں۔ برخلاف اس کے، یہاں پر اگر بندے شہید ہو جائیں، شہادت سے مزید یہ جو درخت ہے یہ تناور ہوتا ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یہ وہ درخت ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو خون شہداء ہے، در حقیقت کربلا اور آج کے اس جنگ کو جب ہم مقایسہ اور مقارنہ کرتے ہیں نا، ایک چیز صرف فرق ہے، جنگ وہی ہے، تسلسل وہی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، قربانی تو ہوگی نا، جنگ ہے تو قربانی ہے، خون ہے، خون کے بغیر تو جنگ بھی نہیں ہے اور مزہ بھی نہیں ہے۔ شہادت ان کے لیے جو ہے فخر ہے، وہ تو آرزو اور تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ لیکن اب کی کربلا میں اور گزشتہ 61 ہجری کی کربلا میں ایک فرق ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ 61 ہجری کی کربلا میں خنجر حسین کے گلے پہ چلا تھا، لیکن اس کربلا میں خنجر یزید کے گلے میں چلے گا، یہ اس فرق کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور اس حوالے سے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض تکفیریوں کا خیال تھا، بار بار وہ کہتے تھے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں گٹھ جوڑ ہے ان کے جو ہے، یہاں تک کہ وہ تکفیری نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں اور ایران حملہ کرے تو آ کے میرے قبر کے اوپر اس طرح جو ہے انہوں نے لفظ کہنے درست نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ تکفیری بالکل جو ہے نا وہ مر گئے ہیں، یعنی ان کے جو مکتب کے، یعنی ان کا مکتب تو بہرحال جو ان کے نظریات وہ دفن ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء دیوبند جو ہے، اگر وہ تو تکفیری نہیں ہے الحمدللہ، جو ہے آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی جیسے یا فضل الرحمان جیسے افراد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس وقت جو اتحاد کی جو فضا قائم ہو رہی ہے عالم اسلام میں، اس کی کتنی ضرورت ہے؟ بالکل درست آپ نے جو ہے نا وہ بات بیان فرمائی ہے اس جگہ پر۔ دیکھیں، اصل مشکل جو ہے نا وہ تشیع کے خلاف شروع سے ہی تشیع کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے، شروع سے ہی دشمنان اسلام کی طرف سے، دشمنان تشیع کی طرف سے، بنو امیہ اور بنو عباس کی طرف سے، چونکہ وہ تشیع کے ساتھ مد مقابل تھے، ہم شروع سے ہی ان کے مقابلے میں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے شیعوں تشیع کو ختم کرنے کے لیے شیعوں کا ایک مسخ شدہ چہرہ ایک خاص مکتب کو دیا گیا شیعوں کے بارے میں، اور بالاسف الشدید جو ہے وہ بعد کے جو علماء آئے، انہوں نے باقاعدہ یعنی تشیع کے دشمنان سے شیعوں کا جو ہے وہ چہرہ لیا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں جو شیعوں کا ایک تصور رہا شروع سے ہی کہ شیعہ غدار ہوتا ہے، شیعہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کربلا کی طرف رخ کر کے نماز، یہ تہمتیں اور الزامات شیعوں کے اوپر لگا کے شیعوں سے اتنے دور چلے گئے کہ شیعہ کے قریب ہی نہیں آئے، بلکہ دشمن نے موقع ہی نہیں دیا۔ پھر اس بنو امیہ و بنو عباس کے بعد پھر عالمی استعمار آیا، اس نے پھر شیعہ سنی کے درمیان جو ہے دراڑیں ڈالی اور ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے قریب نہیں آئے، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ ہم کہتے بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مثلا فرض کریں، کہتے نہیں آپ تحریف قرآن کے قائل ہو، ہم کہتے بھائی میں شیعہ ہوں، میں کہتا ہوں میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں، کہتے نہیں آپ قائل ہو، میرا عقیدہ میں بیان کروں گا یا میرا عقیدہ کوئی اور بیان کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اب جب وہ جو کتابوں میں جو شیعہ جس شیعہ کا جو چہرہ پیش کیا گیا تھا نا، وہ شیعہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، وہ چہرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تشیع کا حقیقی چہرہ ابھی سامنے آ رہا ہے۔ شیعہ علی یعنی شجاع، بہادر، بصیرت، دشمن شناس، اور آپس کے لیے رحم دل، رحماء بینہم، اہل سنت کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحم دل، کفار کے مقابلے میں سخت۔ اب دیکھو مومن کی علامت، مسلمان کی علامت جو قرآن نے بیان کی ہے، اشداء علی الکفار کہا ہے نا، آج آپ بتاؤ شیعہ اشداء علی الکفار ہیں یا اہل سنت اشداء علی الکفار ہیں؟ بتائیں۔ تمام مصر سے لے کر، تمام سوڈان سے لے کر، تمام مسلمان پاکستان، سب کے سب اسرائیل اور امریکہ کے سامنے تسلیم شدہ ہیں، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں بات کر سکے۔ قرآن تو کہتا ہے ان اشد اعداء للذین آمنوا الیہود، الیہود، یہ خود ایک بڑی دلیل سب ہے۔ سے بڑی دلیل ہے۔ آج بتائیں یہود سب سے زیادہ کس سے دشمنی رکھتے ہیں؟ جبکہ یہود کا وہ جو ترجمان تھا فوج کا، وہ باقاعدہ ابن تیمیہ کی تعریف کرتا ہوا میں نے سنا ہے، اور اہل سنت مکتب کی بہترین تعریف کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی، سنت کی، صحیح بخاری کی تعریف کر رہا ہے، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی شیعہ کی تعریف نہیں کی۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، جس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں وہ حق پر ہے، یا جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں وہ حق پر ہے۔ تو آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح ایک فارسی شاعر کہتا ہے، تاسیس کربلا نہ فقط بحر ماتمس، دانش سرائے مکتب اولاد آدمس، کہ عاشورہ جو ہے ایک واقعاً ایک مکتب ہے، ایک درسگاہ ہے، جس طرح ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ تو اس سال جو عاشورہ ہے، اس وقت جو محرم ہے، اس میں خطباء کی اور ماتمین کی کیا ذمہ داری ہے؟
بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اس سال کا جو محرم الحرام ہے یا اس سال کی جو مجالس حسینیہ ہوں گی محرم الحرام میں، اس سال کا محرم الحرام ایک منفرد اور نمایاں محرم الحرام ہوگا گزشتہ یعنی سالہ کے مقابلے میں۔ اس سال جو ہے وہ واقعاً کہیں کہ کفر جو ہے وہ عالم اسلام کے مقابلے میں میدان میں اتر چکا ہے، اور اس وقت جو ہے ایک جنگ احزاب کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ پوری دنیا، کئی بڑے ممالک مل کر جو ہے نا وہ اس شجرہ طیبہ کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت یعنی اصل کربلا جو ہے وہ برپا ہو رہی ہے، ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے میں تمام خطباء کی، تمام ماتمیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات پہ نظر رکھیں اور موجودہ حالات کو جو ہے وہ ضرور بیان کریں، اور قضیہ فلسطین کو ضرور اجاگر کریں، محور مقاومت کے مفہوم کو اجاگر کریں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر، جوانوں کے اندر جو ہے نا وہ روح کربلائی ایجاد کرنے کی اور بیدار کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ سے رابطہ اپنا قوی رکھیں، چونکہ جو ہم اس کربلا کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، ہم در حقیقت انقلاب امام زمانہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے اور اس انقلاب کے لیے اللہ سے انسان کا رابطہ قوی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خود مجالس حسینیہ بھی، کربلا بھی، عاشوراء بھی ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار سے جو ہے وہ مربوط ہو جاتا ہے، اس کا رابطہ مزید قوی ہوتا ہے، اور ان مجالس کے ذریعے سے جہاں فکری تربیت ہوتی ہے وہاں انسان کی شجاعت میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ یعنی جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، بالکل اسی تو طریقے اس سے سال جو ہے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسم شبیری ادا ادا کرے۔ کریں، بالکل۔ خداوند عالم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرمائے، امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔